بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی حکیم خواجہ محمد صہیب الرحمن روحانی علاج گاہ اینڈ حجامہ سینٹر سے آپ کی خدمت اقدسہ میں ایک انمول وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے میری پہلے والی ویڈیوز بھی آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ تمام بہن بھائیوں کو ہمارے اس چینل اس پیج کے اندر خوش آمدید۔ آج کل ایک بہت بڑا نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے۔ مسئلہ کوئی بھی اتنا بڑا نہیں ہوتا، لیکن سوچ کے انسان خود ہی اپنے دماغ کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ خواہ مخواہ کی فکریں اس نے ذہن میں بٹھائی ہوتی ہیں، خواہ مخواہ کا تجسس اس نے ذہن میں بٹھایا ہوتا ہے، اور خواہ مخواہ کی پریشانیاں اس نے اپنے ذہن پر مستقل طور پر دباؤ کی صورت میں اختیار کی ہوتی ہیں۔ اور ایک چیز کا اس کے کرنے سوچنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا، ان چیزوں کو اپنے ذہن میں اور خیالات میں سوچتا رہتا ہے۔ ذہنی پریشانی اور ایسی ذہنی فکری خیالات سے اپنی صحت کو برباد کرتا رہتا ہے۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے، دن بہ دن ذہن خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے، دن بہ دن نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، دن بہ دن آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور دن بہ دن صحت گرتی جاتی ہے۔ تو ایسی ذہنی فکری تخیلاتی اور ایسے مسائل جن کا یوں سمجھیں کہ نفسیاتی مسائل کا شکار انسان بن جاتا ہے، یہ بہت عام ہے۔ بہت سارے لوگ خواہ مخواہ وساوس کا شکار ہوتے ہیں، حالانکہ وہ وسوسے کی جگہ نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگوں نے کچھ چیزیں اپنے ذہن میں ایسی بٹھائی ہوتی ہیں جن کا اس سے زندگی سے اور ان کی وابستگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مثلا ملک پاکستان کے حالات ہیں، مہنگائی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اب یہ آ رہا ہے، یوں آ رہا ہے۔ بھائی ان معاملات کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ جو چیز آپ کے بس میں نہیں ہے اس میں خواہ مخواہ اپنے ذہن کو کیوں خراب کرنا۔ فلانے ماموں کی بیٹی ہے، اس کا فلانی جگہ پہ رشتہ ہو رہا ہے، وہ وہاں نہیں ہونا چاہیے، یہاں ہو چکا۔ بھائی آپ کو اس میں چودھری کس نے بنایا؟ آپ کو وہاں کی سوچنے کی ضرورت ہے۔ جس آدمی کی بیٹی ہے وہ اپنی بیٹی جس کو چاہے دے، آپ کون ہوتے ہیں خواہ مخواہ پریشانی اپنے سر لینے والے؟ انسانی ہمدردی، فلانا لڑکا اچھا ہے، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ اپنی رائے کا اظہار کر دیں، باقی معاملات ان پہ چھوڑیں، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ اب خواہ مخواہ وسوسہ آ رہا ہے کچھ دنوں سے، خواہ مخواہ انسان کو جب ذہنی شدید کمزوری ہوتی ہے پھر یہ ڈرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ڈر جو ہوتا ہے نا، اس نے اپنے ذہن میں خود انسان نے بٹھایا ہوتا ہے۔ اب اس میں نہ تو کسی جادو کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی جنات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ایسے مریض سے خواہ مخواہ عاملین کے پاس جانا اور لٹ جانا اور پیسے برباد کرنا، یہ ایک احمقانہ اقدام ہے۔ آج میں آپ کو چند ایسی چیزیں بتاؤں گا جو آپ کو ان ذہنی فکری خیالات سے، اس کا ایک جسمانی علاج بھی، ایک نسخہ بھی بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ ایک بہترین روحانی علاج بھی بتاؤں گا کہ آپ کیسے ان فضول تخیلات سے، ان فضول خیالات سے اپنے ذہن کو آزاد کر سکتے ہیں۔ نسخہ اور وظیفہ بتانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے یہ التماس کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ عام روٹین میں ایسے مسائل کا شکار انسان کیوں ہوتا ہے جب اس کی صحت خراب ہوتی ہے؟ اور صحت کا سب سے بہترین معاملہ کیا ہوتا ہے؟ انسانی معدے سے منسلک ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کوئی چیز کھاتے ہیں تو اس کا وہ ایک گیس کی صورت میں اس کی تبخیر اوپر اٹھتی ہے، اور وہ ذہن پہ دباؤ بھی بن جاتا ہے، بی پی ہائی بھی ہو جاتا ہے، اور انسان فضول چیزیں سونگنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے بہتر یہ ہے کہ کھانے سے پہلے آپ کیا کریں، 3 ارک لے لیں۔ ارک گلاب، ارک بادیاں، ارک پودینہ، یہ 3 ارک لے لیں۔ ان تینوں ارکوں کو آپس میں کسی بڑے برتن میں ڈال کے مکس کر لیں، پھر اچھی طرح ان کو ہلائیں۔ جب صحیح طرح آپ سمجھتے ہیں کہ مکس ہو گئے، پھر دوبارہ وہی بوتلیں بھر کے لائیں، ڈال کے رکھ دیں اپنے پاس سنبھال کے۔ اب ہر کھانے سے پہلے صبح شام آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس میں سے 1 کپ بھر کے پی لینا ہے، پھر اس کے 10-15 منٹ بعد آپ کھانا کھا لیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کی گیس کی صورت پیدا نہیں ہوگی، اور ذہنی فکروں سے۔ اب جب ذہن کمزور ہوتا ہے، اب ذہن ایک ایسی چیز اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اس کے اوپر میں تھوڑا تبصرہ کرنا چاہوں گا۔ یہ ہے کہ ذہن ایک ایسا، اللہ رب العزت نے مغز کو ایسی چیز بنائی ہے کہ اس نے پورے جسم کے اوپر آرڈر اپنے جاری کرنے ہیں، اور اس کا قوی ہونا اور طاقتور ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ دوسرے اعضاء انسانی کی طرح نہیں ہے کہ وہ کمزور ہو کے لاغر پڑ جاتے ہیں، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جب یہ کمزور ہوتا ہے تو یہ فوراً دیکھتا ہے انسان کے دوسرے اعضاء کی طرف کہ انسان کا دوسرا عضو سب سے زیادہ مضبوط کون سا ہے۔ مثلا
کسی کا دل مضبوط ہے، کسی کا جگر مضبوط ہے، کسی کے اعصاب مضبوط ہیں، کسی کے کندھے مضبوط ہیں. تو اس نے سب سے پہلے پورے جسم کو دیکھنا ہے. اب جو چیز سب سے زیادہ طاقتور ہوگی اس نے فوراً اس پر حملہ کرنا ہے، وہاں سے طاقت کھینچ کے اپنے اوپر لے آنی ہے. اب جہاں سے اس نے طاقت کھینچی ہے وہ جگہ کمزور ہو گئی، اس نے اپنی بیٹری سمجھے فل چارج رکھنی ہے 100% پہ. اس نے کبھی 99% پہ نہیں آنا. تو اس کو زیادہ کھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اتنا کھپائیں جتنی ضرورت ہے. خواہ مخواہ کے اوور لوڈ خیالات ڈال کے اس کو اور اس بات پر مجبور نہ کریں کہ یہ دوسرے آپ کے اعضاء کو ڈیمیج کر سکے. ٹھیک ہے، یہ جب کمزور ہوتا ہے اس کی اب طاقتور کے لیے میں چند چیزیں آپ کو بتانے لگا ہوں. آپ ایسا کریں، 100 گرام سونف لے لیں. 100 گرام سونف لینے کے بعد اس میں 50 گرام 4 مغز ایڈ کر لیں. سفید ایک کالی مرچ ہوتی ہے چھوٹی، ایک سفید مرچ بھی آپ کو پنساری سے مل جائے گی. آپ نے 30 گرام وہ لے لینی ہے. اس کے علاوہ آپ نے 150 گرام بادام، 150 گرام اخروٹ، 150 گرام پستہ، یہ چیزیں آپ نے لے لینی ہے. اب ان کو اچھے طریقے سے الگ الگ کر کے پہلے کوٹیں. جب کوٹ جائیں، بھربھری ہو جائیں، اس کے بعد پھر ان سب کو کسی بڑے کنڈے ڈنڈے میں ڈال کے مکس کریں اور رگڑائی برابر جاری رکھیں تاکہ برابر یہ چیزیں آپس میں مکس ہو سکیں. جب یہ ساری چیزیں مکس ہو جائیں، آپ صبح شام ایک ایک چمچ دودھ کے ساتھ، آج کل سردیوں کا موسم ہے، ٹھنڈا دودھ ویسے نہیں پیا جائے گا تو تھوڑا سا گرم دودھ لے لیں. تو اس کے ساتھ آپ ایک کپ دودھ کے ساتھ صبح شام لیں. انشاءاللہ آپ کی ذہنی خشکی بھی ختم ہوگی، آپ کی نظر بھی تیز ہوگی اور آپ کے اعصاب بھی مضبوط ہوں گے، اور ذہن جو فضول خیالات کمزوری کی وجہ سے لا رہا ہے اس سے بھی آپ کو دوری ہو جائے گی. یہ 2 نسخے میں آج آپ کو بتا دیے. اب آتے ہیں روحانی علاج کی طرف، جو اصل العلاج ہے، جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیے. اگر آپ کا ذہن فضول خیالات اور وساوس کا شکار ہے اور ذہنی طور پر آپ منتشر ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ کنٹرول ہو جائے، تو آپ نے کرنا یہ ہے، اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور سورۃ آل عمران کی دوسری آیات میں آپ کو ابھی پڑھ کے بھی سناتا ہوں. وہ آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور 21 مرتبہ یہ آیات پڑھنی ہے، اور پڑھ کے کسی پانی وغیرہ پہ دم کر کے اس کو پی لینا ہے. اور ساتھ میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کو جب آپ سونے لگیں، سونے سے 10-15 منٹ پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے. آپ ایسا کریں، کمرے کی لائٹ بند کر دیں، باوضو ہو جائیں، کیونکہ سنت ہے، وضو کے ساتھ سونا بھی سنت ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ بند ہو چکا ہے، تو آپ نے اپنے خیالات کے اندر تصور کرنا ہے کہ گویا آپ کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں. تو انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ یوں سمجھیں کہ میں کعبے کو دیکھ رہا ہوں، اور اسی دیکھنے کی حالت میں آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے. 5 منٹ 10 منٹ لاتعداد مرتبہ، گننا نہیں ہے. آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، اگر کوئی شیطانی اثرات وغیرہ بھی ہوئے تو وہ بھی غائب ہو جائیں گے، اگر کسی نے کوئی دشمنی وغیرہ کی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. جب آپ یہ کریں گے انشاءاللہ آپ کی صحت بھی بہتر ہو جائے گی. اب میں آتا ہوں آپ کو قرآن مقدسہ کی وہ آیات کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. یہ آیات ہے جی. آپ نے اس کو اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور 21 مرتبہ یہ آیات صبح شام پڑھ کے پانی میں دم کریں، اس کو پی لیں، اور تھوڑا سا پانی سر پہ بھی ڈال دیں تاکہ سر بھی آپ کا ٹھنڈا ہو اور فضول خیالات سے منتشر رہے اور اللہ کی حفاظت میں آ جائے. تو آپ یہ چند دن عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بہت ہی نفع ہوگا. اس کے علاوہ ہمارے ہاں الرحمن روحانی علاج گاہ میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کی نیت سے وظائف، دم اور تعویذات دیے جاتے ہیں. اگر آپ بھی کسی روحانی یا جسمانی مسئلے کا شکار ہیں اور رہنمائی کے طلبگار ہیں تو ویڈیو اسکرین کے اوپر آپ کو ہمارا نمبر نظر آ رہا ہوگا، فون پر بھی رہنمائی لے سکتے ہیں. جادو، جنات، نظر بد، شیطانی اثرات، میاں بیوی کے درمیان لڑائی، گھریلو لڑائی جھگڑے، کاروباری مسائل، جائیداد کے مسائل، اس کے علاوہ شوگر، یرکان، کینسر، بواسیر، بے اولادی، بے خوابی، ٹینشن، ڈپریشن وغیرہ کے لیے بھی دم، وظائف اور تعویذات دیے جاتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور دنیا جہاں کی خوشیاں خیر و عافیت سے عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.